میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، مسلسل متواتر پچھلے 2-3 جمعہ سے اللہ تعالیٰ کی عطا عنایات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، لیکن وہ بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے الیاذ باللہ، بلکہ وہ کریم ہے۔ کنجوسی کی کوئی بھی قرآن کی ایسی آیت نہیں جو اللہ پہ دلالت کرتی ہے۔ ایک بات دوسری یہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ دور سے سننا اللہ کا کام ہے۔ پورے قرآن میں سے ایک آیت دکھا دو کہ کس کا معنی یہ ہو کہ اللہ دور ہے۔ اللہ کے دور ہونے کی ایک ادنا سی آیت، ایک حرف، ایک لفظ نکال دو کہ اللہ دور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ میں چلنے والی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نخنو ہم اولا قریب تر ہے من انفسہم۔ زندگی کی علامت یہ سانس ہے، جسے آپ روح کہتے ہیں، جان کہتے ہیں۔ سانس ختم ہو جائے تو کہتے ہیں حرکت قلب بند ہو گئی۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر تمہاری جانوں سے کوئی قریب تر ہے تو میں ہوں۔ یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہوا معکم، جہاں تم ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ کل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ جو مشرق کی طرف دیکھے وہاں بھی میں ہوں گا، جو مغرب کی طرف دیکھے میں ہی ہوں گا۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرق اور مغرب اور مغربین اور مشرقین تثنیہ کا صیغہ آ گیا، دو مشرق دو مغرب، یعنی شمال اور جنوب کو بھی مشرقین اور مغربین میں شامل کیا کہ میں مشرق میں بھی موجود ہوں، مغرب میں بھی موجود ہوں، آگے بھی موجود ہوں، پیچھے کا ذکر کوئی نہیں۔ ہوا معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اینما کنتم، جہاں تم ہوگے میں ساتھ ہوں گا۔ وہ ذات کوئی بھی اس کے بارے میں قرآن کی آیت لائے کہ جس کا معنی ہے کہ اللہ دور سے سنتا ہے، کیوں ایسا؟ اور پھر یہ شرک کے بلبلے چرچے، ان بدبختوں کو شرک کی تعریف بھی نہیں آتی۔ شریک کہتے ہیں جو کسی کاروبار میں آپ کا شریک ہو، رشتہ داری میں شریک ہو، کہتے ہیں شریک برا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ کاروبار میں حصے دار ہونا، شریک ہونا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ باقی شریک کا معنی یہ ہے، اور شریک سارے کا مالک نہیں ہوتا، یہ یاد رہے۔ شریک سارے کا مالک نہیں ہوتا، کچھ حصے کا مالک ہوتا ہے، کوئی آنے کا مالک ہوتا ہے، کوئی چمانی کا حصے دار ہوتا ہے، کوئی دوانی کا۔ یہ پرانا دستور جو چلا آ رہا ہے۔ کوئی نبی ولی اللہ کا شریک نہیں، یہ اللہ کے حبیب ہے، اور حبیب جو ہوتے ہیں وہ شریک نہیں ہوتے۔ شریک کچھ حصے کا مالک ہوتا ہے اور حبیب سارے حصے کا وارث ہوتا ہے۔ یہی بدبختی اس قوم کی کہ آج دنیا میں جو مسلمانوں کے نام پر ذلت آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قل اللہم مالک الملک، میرے حبیب اعلان فرما دے کہ جتنے ملک ہیں ان کا مالک اللہ ہے۔ فرما میرا اللہ مالک ہے ملکوں کا، لیکن آگے کیا کہتا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء۔ ادھر اللہم مالک الملک، الملک الف لام ہے، اور معرف باللام سے مراد ہے کہ استغراق، جتنے بھی ملک ہیں وہ اللہ کے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ فرما میرے حبیب جن ملکوں کا میں مالک ہوں، جسے چاہوں میں ملک عطا کر دوں، جسے میں چاہوں میں ملک عطا کر دوں، جسے میں چاہوں ذلیل کر دوں، جسے میں چاہوں عزت دے دوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ اب آیت تو یہی پڑھتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے
وللہ فللہ العزت جمیعا، یہ لفظ قرآن کے الفاظ ہیں کہ فرماؤ میرے حبیب کہ عزتوں کا مالک، جمیع عزتوں کا مالک میرا اللہ ہے. لیکن یہ نہیں پڑھتے کہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، جن عزتوں کا میں مالک ہوں ان عزتوں کا میرا رسول بھی مالک ہے. جن کا میں مالک ہوں ان کا رسول بھی مالک ہے. اب میں ملکوں کا مالک ہوں، منموہن سنگھ بھی ملکوں کا مالک ہے، یہ امامہ بدماش بھی ملک کا مالک ہے. وہاں تو کسی کو شرک نظر نہیں آیا، اور اگر کہے کہ نبی مالک ہے تو کہتے ہیں شرک ہو گیا. لکھ دینا کئی قبروں پہ لکھ دینا اللہ نبی وارث. لوگ کہتے ہیں دیکھو حالی قبراں جا کے بھی شرک ہی آیا گیا. اگر اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ نبی وارث شرک ہے تو میرا اللہ کیوں کہہ رہا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا. اللہ فرماتا ہے وہ جنت جس کے لیے تو رات دن اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، سردیاں گرمیاں تو لیف تلائی سمیت نکلے ہوئے ہیں، رات دن تجھے چین ہی نہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، نہ گھر دی فکر، نہ اولاد دی، نہ بیوی دی. ان کو یہ بھی علم نہیں کہ کچھ بیوی کے بھی حقوق ہیں، کوئی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور اللہ کی راہ میں نکلے ہیں. اللہ فرماتا ہے بتا میرے حبیب، واضح کر دے کہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، جس جنت کی لالچ میں تو لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے، ورغلا رہا، لوگوں کو گھر سے بے گھر کر کے گلی گلی دھکے کھلا رہا ہے. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ چاچڑ والی سرکار کہتی ہے کہ سسی کو ماں متی دے تے نہ لائی ہوتا یاری. سسی رشت کرے تے مہوا کہتی ہے سیانی بن جا، اٹھانے نال یاری نہ لائی. سسی کو ماں متی دے تے نہ لائی ہوتا یاری. اگلی رات قیام جناں دا تے پچھلی رات تیاری. یہ پرانے لوگ جانتے ہیں نا جدو لوگ اٹھا تے پار لدے سن، پہلی رات سوندے سن تے پچھلی رات سفر شروع کر دے ستارے دی مدد نال، کیونکہ وہ دور تھا نا. تو حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ سسی نو ماں سمجھایا بت یہ لائی تے کسی چنگے گھر نال یہ اٹھا والے کو بچ کے رہنی، جڑے اگلی راتی آرام کر دیں تے پچھلی راتی سفر کر دیں، انہاں کو بچ کے رہی کہ اگلی رات قیام جناں دا تے پچھلی رات تیاری. تے چھپڑا دا ودی پانی پیسے تے روسے عمران ساری. سلطان صاحب بھی فرمانے لگے کہ نال کچھ جی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے، تے دوئے جہانی او مٹھے پاہو جنہ کھادی ویچ کمائی نال کچھ جی نال پیڑیاں دے سانگ نہ کری، چنگیاں دے لڑ لگیا میری چولی وچ پھل پے تے بریاں دے سانگ لگیا میرے اگلے بھی ڈل گئے. اگر کتا جنتی ہو گیا صحاب کاف کا کتا، عیسیٰ کے امتیوں کا کتا،
لے آؤ قرآن. اللہ نے اسے کلب ہم کہا ہے، کلب اللہ نہیں کہا. اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کا کتا، اللہ کہتا اللہ والوں کا کتا. ان کا کتا. اس دسیا میرے کتے تک قیامت اٹھنے ہی نہیں. ہاں قیامت کو اٹھے گی تو سالے کی ڈونٹ نہیں اٹھے گی. اصحاب کہف کا کتا اٹھے گا. یونس کو پیٹ میں رکھنے والی مچھلی بھی اٹھے گی، جنت جائے گی. وہ مچھلی جنت جائے گی جس نے صرف 40 دن یونس کو پیٹ میں رکھا. سورت یونس پڑھیے. جس مچھلی نے 40 دن یونس کو پیٹ میں رکھا وہ میدان معاشر میں اٹھے گی اور نبی کے ساتھ جنت. اور جس ماں نے رحمت للعالمین کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، سمجھنا یہ ہے دوستو. ایمان درست ہوگا تو عمل قبول ہو جائیں گے. ایمان نہیں ہوگا تو عمل کی کوئی قیمت نہیں ہو. پورے قرآن میں پہلے ایمان ہے پھر عمل ہے. اور کیوں بتایا؟ یہ کہتے پھرتے ہیں جی اگر وہ زندہ ہے تو پیشاب کہاں کرتے ہیں بدماشو. اگر 309 سال اصحاب کہف سوئے رہے تو انہوں نے پیشاب کہاں کیا؟ 300 سال سن عیسی کے اعتبار میں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ. وہ بسر کرتے رہے. میرا اللہ فرماتا ہے مرے نہیں. لَبِثُوا وہ سوئے رہے. فی کافہم اس غار میں، غار میں، پہاڑ کی غار میں سوئے رہے. 300 سال سنین. سن عیسی کے اعتبار سے 300 سال سوئے رہے. وَازْدَادُوا 9. اگر چاند کے حساب سے گنتی کرنی ہے تو 9 اور جمع کر لے. اللہ کہہ رہا ہے جو چاند گننے تو 309 بڑھا لے. سمجھنا میرے نبی کا چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھٹے نبوت کے 6 سال یہ مشرف اسلام ہوئے. 6 سال نبوت کے گزر گئے. اس کے بعد انہوں نے ماجرا کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے حرم کے اندر اور ابو جہل نے میرے رسول پہ ظلم ستم کیا. میرے نبی کا سر زخمی کر دیا، خون چل گیا. یہ حرم کے اندر واقع ہوا. ابو جہل نے سختی کی اور حضور کو زخمی کر دیا. جرم میرے نبی کا کیا تھا؟ یہی کہتے تھے اللہ ایک. بیسیاں اپنیتیں کران دیو کدی اللہ رسول واسطے بھی کروا کے دیکھو. یہ کہا ابو جہل نے سزا دی. غور کرنا امیر حمزہ جنگل میں شکار کر رہا تھا. ابھی مشرف اسلام نہیں ہوا. ایک جانور کو شکار کے لیے گھیرا ڈالا تو وہ جانور بول پڑا. کہنے لگا میرے پیچھے پیدا ہونا پڑے بھتریجے نو تو بچا. شکار مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتا ہے. شکار بول کے کہنے لگا جا تیرا بھتیجا محمد زخمی ہو گیا. جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے خدا ہے. جس واسطے جانور بول دے پے نے. سمجھیے اس بات کو.
حضور غوث پاک غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں بیل کے پیچھے گائے ریوڑ تھا، میں اسے جنگل کی جانب لے جا رہا تھا. میں ایک بیل کو ہانکتا ہوں لیکن وہ تقریباً چلنے میں کوتاہی دکھاتا ہے. میں پھر اس کو ہانکتا ہوں تو میں نے کہا یہ کتنا ڈھیر جانور ہے. تو بیل مڑ کے کہنے لگا عبد القادر رب نے تجھے ہمارے لیے پیدا نہیں کیا، مخلوق کی اصلاح کے لیے پیدا کیا. جدے دو ترے نو پچھان گئے ڈنگر اس نبی دا اپنا کی شان ہوئے گا. دوستو وہ اللہ ملکوں کا مالک ہے. اب وہ بتا رہا ہے کہ میرے بندے سوئے رہے لیکن پیشاب حجامت آگے پیچھے کپڑے میلے وہی جڑے بیویاں پوائے نے وہی پائے نے، کپڑے پھٹے نہیں. میرا اللہ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. وہ جو اچھے عمل کرتے ہیں مرد ہو یا عورتیں بشرطے کہ ہو ایماندار. اللہ دس گیا کئی بے ایمان بھی چنگے عمل کرنگے، پہلے ویکھ لینا عمل کرے تے ہوئے ایمان والا، بشرطے کہ وہ مومن ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتے ہیں پھر تم سمجھتے ہو ہم نے قبر میں دفن کر دیے، ہم نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. زندہ کیا کہ حیاتاً طیبہ کا کیا معنی؟ اس دسیا تسی یہ سارے ہیں نا حیاتاً طیبہ کوئی نہیں. کئی بندے تقریر وچ اٹھ کے دوبارہ وضو کرن جاندے، پتہ لگا طیب نہیں رہے. وہ 300 سال سوئے رہے لیکن وضو ٹوٹے ہی نہیں. میرے نبی نے فرمایا نا قیامت کے دن میں اسی وضو سے اٹھوں گا جو دنیا میں میں نے آخری وضو کیا. سمجھیں کہ تمہارے اور ہمارے وضو اور ان اللہ والوں کے یہ اصحاب کہف ہے، ان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جس جنت کے لیے رات دن تو دھکے کھاتا پھر رہا ہے گلی گلی پنڈ پنڈ، وہ جنت تو ہمارے بندوں کی وراثت ہے. نور سو تمہارے وارث، تم اپنے ماں باپ کی جائیداد کے وارث ہو. اللہ فرماندہ ہے نیک سارے میری جنت دے وارث نہیں. من کان تقیہ، وارث وہ ہے جو متقی ہو. تقیہ یہ کیسے تقی ہو گئے؟ لکھا ہوا تھا، میں کل پڑھ رہا تھا ایک پہ لکھا ہوا تھا یا اللہ آگے صرف محمد. پڑھے ہوئے نہیں اندازہ کر لو الحمدللہ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تمام حمد اللہ کے حمد کا تو محمد کا کیا معنی ہے؟ محمد کا کیا معنی ہے؟ یہ نام میرے اللہ نے رکھا ہے نا. 4 دفعہ قرآن میں یہ نام آیا ہے. وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُم مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ نزل علی محمد وما محمد الا رسول. محمد کا کیا معنی ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے. حمد وہ ہے جو مخلوق کرتی ہے اور محمد وہ ہے جس کی خدا حمد بیان کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کیوں کہا وَرَفَعْنَا والا ذکر اللہ اکبر. بڑا ذکر اللہ کا ہے لیکن کوئی بھی اس کا ذکر کرنے والا اس کی کسی شان کے برابر نہیں. جتنا بھی بڑا ذاکر ہے اس کا منگتا ہے، اس کا محتاج ہے، اس کے آگے کمزور ہے، ضعیف ہے، بے بس ہے.
جتنے اس کے ذاکر ہیں وہ اس کے منگتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کملی والے ورفعنا لک ذکرک، میں منگتا نہیں، میں بے نیاز ہوں، پر تیرا ذکر میں بلند کر دوں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں عقل نہ ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، ارے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کہہ کے ان خالق نے وڈیایا تے ایڈی شان تے ایڈا رتبہ کسے اور نبی نہیں پایا. دیکھیے ان سے پوچھو محمد کا کیا معنی ہے، احمد کا کیا معنی ہے. حضور کے دو نام ذاتی ہیں، محمد احمد. حضور نے فرمایا زمین پہ میں محمد ہوں، آسمانوں پہ میں احمد ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو نام لیا تھا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تو عیسیٰ چونکہ چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہیں، لہذا عیسیٰ احمد کہنے والا چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہے. لہذا میں آسمانوں پہ احمد ہوں، زمین پہ محمد ہوں. یہ دونوں نام قرآن میں آئے. احمد ایک مرتبہ ہی آیا، محمد 4 مرتبہ آیا. تو جو معنی حمد کا ہے وہ معنی محمد کا ہے. حمد مخلوق کرتی ہے اور محمد عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قیامت کے دن جہاں میرا نبی ٹھہرے گا اس جگہ کا نام مقام محمود ہوگا. حمد کی جگہ. اب عرض تمہیں یہ کر رہا تھا کہ آج ان آیات کریمہ کو پڑھتے ہیں لیکن ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ جس کو چاہوں میں عزت دے دوں، جس کو چاہوں میں. تو میرے نبی کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے ہے جو میرے رسول پر ایمان لائے. آگے کیا کہا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں منافقوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے. اب ایمان سے بتاؤ کہ جو صفا مروہ کو عزت ملی ہے وہ کس وجہ سے ملی ہے؟ صفا مروہ یہ ماں ہاجرہ کے قدموں کو چومنے کی وجہ سے اس کو عزت ملی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ مومنین کے لیے عزت ہے، تو جہاں ایک مومنہ گزر جائے تو قیامت تک اس کی عزت کی خیرات حاجی اپنے دامن میں سمیٹیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے پانی میرے اللہ نے بنائے لیکن زمزم کی فضیلت اسماعیل کے قدموں کو مت ہونے کی وجہ سے. یا تو پھر دسو نا کہ ایم اے کرن دی وجہ تو کس فضیلت ہے؟ یہ تیرے نزدیک تے ہوئے گی لیکن اللہ کے نزدیک. ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں دیوبندی مکتبہ فکر کے مولوی سمیع الحق جو سرحد کا جمیعت العلماء اسلام کا صدر ہے، اس کے والد ان کا نام تھا مولانا عبد الحق صاحب. وہ ایک رسالہ نکالتے تھے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک اللہ کا ولی ذکر کر رہا تھا، میں الہی میں تھا، خدا کی یاد میں محو تھا، تو ایک کتا ان کے سامنے سے گزر گیا.
انہوں نے نگاہ بھر کے اس کتے کو دیکھا. اب وہ کتا جہاں بھی جاتا کتے اس کے احترام میں چپ ہو جاتے. صاحب نظر کتے نو ویکھیا تے کتے تے بھی اتنی عزت ہو گئی کتیاں بھونکنا چھڑ دیتا. آج بھی تجربہ کر رہے ہو. یہ اصحاب کہف کی جو آیت ہے نا کلبہم ان کا کتا باستن بچھا بیٹھا ہے ذراع اپنے بازوؤں کو بالوسید ان کی غار کے دہانے پہ. وہ کتا جو اپنے پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے اللہ اس کے بیٹھنے کا ذکر کرتا ہے. اسی عرس کریے تے شرک ہے رب کتے دے بہنے نو ذکر کیتے پر اپنا کتا نہیں یاراں دا کتا ہے. کتنا پیارا لگیا سی یار یاراں دا کتا. یہ لکھا ہوتا ہے نا کلب عباس عباس کا کتا کلب حسین کہیں بڑی تکلیف ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے کو کتے کی اتنی عزت ہے کہ 3 مرتبہ اس کا ذکر قرآن میں آیا. اور جو عزت کے ساتھ اپنے آپ کو رسول اللہ کا کتا کہے. مولانا جامی نے کہا سگت را کاش جامی نام دوں دے یا رسول اللہ کاش تیرے مدینے کی گلی کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا. آپ اس کو بلاتے اور لبیک کہہ کے میں کھڑا ہو جاتا. سگترا کاش جامی نام بھوتے گاہ آمدت بد زبانت کی نام رہا. کاش تیرے مدینے کے کتے کا نام جامی ہوتا اور کبھی آپ اس کو بلاتے تو مجھے بھی شرف حاصل ہو جاتا. یہ لکھتے نہیں یا رسول اللہ نہیں لکھتے کہتے ہیں یہ اس سے مراد ہے حاضر ناظر. چلو جی پہلے مجھے یہ ثابت کر دو کہ یا حرف ندا ہے اور شرح میں تعمیل کتاب ہے جو ہماری اصول کی کتاب ہے. آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن جب اذان پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اشہد ان محمد پہلے کلمے میں محمد دال پہ پیش پڑھتے ہیں اور اذان میں دال پہ زبر پڑھتے ہیں. یہ عامل ہے پیچھے انا آ چکا ہے انا آ جائے تو اسم پہ زبر آئے گی. ایک اصول ہے شرح میں تعمیل ہے 100 عامل ہے کہ ان سے اعراب کی تشبیہ ہوتی ہے کہ یہاں کون سا اعراب آئے گا. تو یا کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یا ندا یا ندا کو کہتا ہے کسی کو بلانا لیکن یا کس لیے ہے لنداء القریب ثم للبعید. یہ یا قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. میں نے پہلے کیا کہا کہ اللہ کے لیے کوئی قرآن کی آیت دکھا دو کہ اللہ دور ہے. کوئی میرا دعویٰ کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے لے جاؤ ان سے کہو قرآن کی کوئی آیت. یہ تو کہتے ہیں نا دور سے سننا اللہ صاحب کا تو میرے سارے جڑے ٹیلی فون سنتے ہیں سارے اللہ ہو گئے نا. کسی دا امریکہ چو پہ آؤں کسی دا کینیڈا چو پہ آؤں کسی دا لندن چو کسی دا سعودی عرب چو ہے. دور سے سننا اللہ صاحب کا کام ہے تو سارے اللہ صاحب ہو گئے نا. اللہ تو وہ ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب. میرے حبیب اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے اذا سألک عبادی کوئی سوال کرے تجھ سے بندہ میرے بارے میں اللہ کے دس گیا کہ میرا بندہ ہوے جڑا تیرا پتہ تیرے کو لو پوچھے. اللہ کہہ رہا ہے بندے نہ بن بندہ بن تے بندہ میرے رسول دا بن. اقبال کیوں آخیا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات ہے. دور سے سننا اگر صرف اللہ کا کام ہے صرف اللہ ہی کا کام ہے تو پھر ہم دکھا دیتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے دور سے کیڑی کی آواز سنی. قرآن سے دکھا دیتے ہیں اللہ سنتا ہے لیکن وہ کسی کی عطا سے نہیں وہ مالک و مختار ہے. جب اس کے بندے سنتے ہیں تو اس کی عنایات سے سنتے ہیں.
ورنہ اس نے کہا یا ابراہیم قد صدقت، پھر اللہ ابراہیم سے کتنا دور تھا؟ تیری شاہ رگ بچے تے ابراہیم کو کتنے میل دور سی؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ، تیرے رائٹ ہینڈ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یا موسیٰ فاخلع نعلیک، اے موسیٰ جوتے اتار دے، یہ جگہ جوتے پہننے کی اجازت نہیں دیتی۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ وادی جوتے پہننے کی نہیں ہے، یہ مقدس وادی ہے۔ تو یا موسیٰ خدا کتنا دور تھا؟ وہ کہتا میں تمہاری شارت سے قریب، میرے نبی کو بھی کہہ رہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل میں تمہاری شاہ رگ میں چلنے والی اس حرکت جو جان کی علامت ہے میں اس سے بھی زیادہ، لیکن تمیز نہیں کہ مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، جانوروں کو کہہ رہا ہے، عموم مخلوق کو کہہ رہا ہے کہ میں کل مخلوق کی جانوں سے یہ زیادہ، لیکن نبی کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ نبی بھی ہے نیڑے پر مومنہ دے نیڑے بھی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جیسا میرا نبی مدینے میں ہے اسی طرح ہر مومن کے سینے میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر مومن اور ٹیلی فون مدینے والا تے جس خانے وچ آوے اس خانے تے تو کن نہیں لایا تینو خبر کیویں ملی جاوے۔ کیوں سلطان بہو عارفوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ نارب عرشی معلا اتے تے نارب خالے کعبے اگر اللہ عرش معلا پر ہے تو شیطان کہاں رہتا تھا؟ 80,000 سال اس نے عرش کا طواف کیا ہے، 80,000 سال عرش کا طواف، 7 لاکھ سال اس نے خدا کو سجدے کیے۔ فرشتوں کا یہ پرنسپل تسبیح و تحلیل سکھا، یعنی معلم الملائکہ، فرشتوں کا معلم، استاد، تعلیم دینے والا، عارفوں کا بادشاہ، بادشاہ العارفین سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں نارب عرشی معلا اتے نارب خالے کعبے اگر اللہ کعبے میں ہے تو ابو جہل کتھوں دا سی؟ ابو لہب کہاں کا تھا؟ کعبہ اللہ کا گھر وچ مسیتے ہوئے۔ غور کرنا، عارفوں کے بادشاہ نے نچوڑ نکال دیا کہ نارب عرش معلا اتے تے نارب خانے کعبے تے نارب علم کتاب لبا، کہ کتاباں تے تعلیم نال لبدا تے امریکہ والے 3 خدا بنا دے۔
یہ عیسائی 3 خدا مانتے ہیں نا، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، زہر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، مریم کو خدا کی بیوی بناتے ہیں۔ نانا اللہ کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 2 اللہ ہوتے، 2 معبود ہوتے، فساد ہو جاتا۔ جھگڑا دیکھو نا، کئی جمعہ پڑھ کے خراٹے پہ بھر دیں، 12:30 مکا کے توڑ گئے۔ حضور نے فرمایا اگر کسی نے قلعہ گاڑا ہے کہ کوئی مسافر گزرے، اس کے ساتھ کوئی سواری ہو تو باندھ سکے، میرے نبی نے فرمایا ثواب اس کا شروع ہو گیا، کوئی سواری بننے نہ بننے۔ اور اگر کسی نے قلعہ ٹھونکا اس لیے کہ کسی کو ٹھڈا لگے گا اور گرے گا، حضور نے فرمایا جب تک ٹھڈا نہیں لگے گا رب دا عذاب لکھے گا ہی نہیں، نیکی چلتی رہے گی، برائی اسے واسطے دعا نہیں نہ منگتے، نہ پتہ بس کچھ چنگا کیتا ہوئے تو دعا منگی ہے نا، دعا نہیں منگتے بالکل۔ ہن ٹھوک کے پڑے دن خبردار، جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنا، کیوں؟ آ کے پہلی دعا پھر ٹھکرا دے گا، دوسری باری منگو تو دنیا داراں کو منگو تے اوکھی گل ہے، اللہ تے آندا منگیا منگیا۔ اذا سالک عبادی، کوئی سوال کرے ہو میرا بندہ ہو جو تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اور میرے حبیب بتا دے میں قریب ہوں ان لوگوں کے جو تجھ سے میرا پتہ دریافت کرے، اور میں کتنا قریب ہوں، جیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب تو کوئی التجا کرنے کے لیے زبان کو حرکت دینے لگتا ہے تو تیری حرکت بعد میں ہوتی ہے، میں جانتا پہلے ہوں۔ اب کتنا قریب، شارک سے قریب، نبی کتنا قریب، فرمایا بتا دو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت مومنوں کے قریب 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 کے الفاظ تہاڈی بولی بولے ہیں جی۔ اور رحمت کون ہے؟ لولا فضل اللہ ورحمتہ، اللہ فرماتا ہے اگر میں تم پر یہ فضل نہ بھیجتا اور رحمت نہ کرتا، رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ لولا فضل اللہ وبرحمتہ لتبعتم الشیطان، بس آخیا جی یہ نہ ہوندا تسی سارے شیطان دے مرید ہوندے۔ ہن پتہ کر لو جڑے آدھے نبی کوئی نہیں فوت ہو گیا تائیں تے شیطاناں نال رلے ہوئے نے۔ اللہ فرماتا ہے اگر کا تعلق نہ ہوتا تم شیطان کے تابعدار ہوتے، لتبعتم الشیطان۔ سلطان صاحب نے نچوڑ نکال دیا کہ اگر کتابوں سے ملتا کتنی ترقی کر گئے، سینکڑوں میل دور میزائل پھینک رہے ہیں، تباہی و بربادی، داڑیاں رکھ رکھ کے ظالم لوگوں دے گھراں نوں اگاں لا رہے ہیں، حکومتیں ناکام ہو گئی۔ وجہ کیا ہے کہ خدا و رسول کا پیغام نہیں پڑھا گیا۔ اگر اللہ رسول کے احکاموں کو مانا جاتا، اللہ رسول کے فیصلے، حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیس آ گیا، 2 عورتیں جھگڑ پڑی، تمہاری اخبار میں کل لکھا تھا نا کہ 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بچی ایک بچہ، 2 ماں جھگڑا ہو گیا ہے، وٹا لینا ہے، پوری انتظامیہ لگی ٹونڈن، ٹیسٹ پہ ہوندے پتہ نہیں کیڑے دا۔ وہاں علی کے پاس کیس آیا، بچہ ہے، عورت کہتی ہے میں نے جنم دیا، دوسری کہتی ہے میں نے جنم دیا ہے، انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کی شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
کسی نے علی سے پوچھا حل رأیت ربا کا، علی کبھی تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا نعم دیکھا ہے۔ فرمایا کب؟ فرمایا میں سبحان ربی الاعلی تبھی کہتا ہوں جب میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ میں جدو ڈگنا نا وہ قدمہ والا تو سبحان ربی الاعلی میں تب کہتا ہوں جب میں اس کا دیدار کر لیتا ہوں۔ تو جبریل نے بھی اس دفعہ پوچھا نا کہ آپ بتا سکتے ہیں اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے زمین و آسمان کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، نہ اوپر ہے جبریل نہ کہ زمین کے کونے میں ہے، لگتا تو ہی جبریل ہے۔ یہ ہے شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم بات کر رہا تھا اگر کتابوں سے ملتا کتنی ترقی کر گئے۔ 500 کلومیٹر فی گھنٹے کی ریل کل جاپان میں تجربہ کیا گیا، بڑی ترقی کر گئے۔ علم تے ہے نا تے جے کھاؤن تے آندے تے چوہے کھاندے نے، کم از کم تانوں حلال تے لفظ آنا۔ میں برطانیہ گیا نا 84 میں، تو سفر سر مس ہو گیا، ٹکٹ وہیں سے آیا تھا، ایئرپورٹ پہ مجھے کئی گھنٹے روکا گیا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ کو اجازت نہ ملی تو آپ کھانا کیا پسند کریں گے؟ تو میں نے کہا فش، مچھلی کھاؤں گا۔ تو جس نے مجھ سے سوال کیا عورت تھی، مسکرا کے کہنے لگی ویری گڈ۔ تو میں نے ترجمان سے پوچھا یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ مسلمان ہے، بہت اچھا، کیونکہ باقی شہیدے تے تکبیر کہندے کو نہیں نا، مچھلی سے تکبیر پھیرن دی ضرورت ہے۔ اے میرے نبی نو پتا سی نا کل مسلمانہ تے کوئی وقت آوے تے کم از کم اسی اپنے بولو حلال ہی بھیج دے گی۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کتنی تعلیم ہے ان کی، لیکن خدا کو پہچاننے میں اصحاب کہف کا کتا اللہ والوں کو پہچان گیا تو اللہ والوں کا وفادار بن گیا تو اللہ راضی ہو گیا۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں نا رب علم کتابوں لبھا تے نا رب وچ میرا بے مسلمانوں کی کون سی جماعت ہے جس کا منہ جس کی محراب کعبے کی سمت واضح نہ کرے؟ ہر کسی نے محراب بنایا۔ آپ فرماتے ہیں اگر محراب میں ہوتا تو 72 جماعتیں جہنم میں کیوں جائیں گے؟ 72 فرقے جہنم جانے۔ حضور فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والے اسی قرآن پہ 72 جماعتیں اٹھتے ہیں نال ڈائریکٹ جہنمی۔ ایک میری جماعت، میرے نبی نے فرمایا میدان معاشر میں اللہ 120 صفحے ہوں گی، کل 1,24,000 نبیوں کے ماننے والوں کی 120 صفحے بنے گی۔ میدان قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے اس رات نہیں آئے گی، کان مقدار 50,000 سنہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں 50,000 سال کی طوالت کے برابر کا ایک دن ہوگا، رات کوئی نہیں ہونی، ایڈا لمبا دن۔ صفحے کتنی ہوں گی؟ 120۔ حضور نے فرمایا 2,24,000 یا 1,24,000 نبیوں سمیت 120 صفحے ہوں گی، 40 سارے دی ہوں گی تے 80 میری امت دیاں صفحہ ہوں گیاں۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمیں پہچان لوگے؟ میرے نبی نے فرمایا تم اپنی بکریاں سے جان لے۔ کچھ بکریاں چلاتا تھا، اس کا اجڑ تھا نا، اس نے کہا جی پہچانتا ہوں۔ فرمایا جی تم بکریاں سے جاننا تو میں امت دا ہر بندہ سے جاننا۔ یا یہ انہوں نے یہ نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے، دھوکہ کیوں دے رہے؟ نہ رب وچ نہ رب علم کتابوں لبھا، نہ رب وچ سلطان صاحب فرماتے نہ رب علم کتابوں لبھا تے نہ رب وچ میرا بے ہو گنگا تیر تھی
پھول نہ ملیا تے مارے پینڈے بے حسابے تے جدوں دا مرشد بہو کامل ملیا جدوں دا مرشد بہو کامل ملیا تے چھٹے سب عذابے دوستو عارفوں کی بات آج عرفان کا انکار ہو رہا ہے. یہ عرفان کوئی نہیں تھے کعبے دے چکر کٹن دا کی فائدہ. اور دیکھو نا اے کوئی گل ہے چکر کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ پتھر ہی ہے نا لیکن کوئی اندر حقیقت بھی ہے نا اندر کوئی حقیقت بھی. عارفوں کا بادشاہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تو بہتر کدے نہ ہو ہمیں توڑ مکے لے جائیے تم لے جا طواف کرا مقام ابراہیم پہ رگڑ اسماعیل کے پاؤں کا پانی لے کے اس کو تو جب بھی کھائے گا وہ کڑوے کا کڑوا ہوگا. تو بہتر کدے نہ ہو ہمیں توڑ مکے لے جائیے کوڑے پھول نہ مٹھے ہون ہمیں سہ مڑا گڑ پائیے کاما دے بچے کدے ہنس نہ ہون. خیال کری قرآن پڑھ دے نہیں قرآن والے نہ تے لڑے پھر دی نہیں. کاما دے بچے کدے ہنس نہ ہون. قرآن تے موتیوں سے بھرا پڑا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان لیکن کاواں دے بچیاں نو کی پتہ ہے. عارفوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ کاواں دے بچے کدے ہنس نہ ہون پھامیں موتیاں چوگی چگائیے تے کالے مولی نہ چٹے ہون پھامیں سابن ملے کھسائیے تے سنگ دل کدے نہ سدھے ہون پھامیں پڑھ قرآن سنائیے نبی کا تعلق اللہ سے ہے. جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم رسول کو اللہ نہیں اللہ کا رسول کہتے ہیں. اب وہ سنتا ہے کہ نہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسمع صلاۃ آل محبتی. حضور فرماتے ہیں جو محبت سے پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں. ابو ہریرہ نے پوچھا بعد وفات کا یا رسول اللہ مدینے میں چلتے پھرتے تو سنتے ہیں کب مزار میں بھی جائیں گے بعد وفات کا. فرمایا ہے سوکانا. ابو ہریرہ کیا پوچھ رہا ہے میں قبر میں ہوں تب بھی رسول ہوں بازار میں ہوں تب بھی میں رسول ہوں. یہ الفاظ بھی تو حدیث کے ہے. ایسو کانا حضور نے فرمایا میں جہاں بھی ہوں ماں آمنہ کے پیٹ میں ہوں یا قبر کی گود میں ہوں میں ہما وقت ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. غور کر یا تو بتا میرے نبی کی حد بتا کہ وفات کے بعد نبوت ختم ہو گئی اور اگر نبوت زندہ ہے تو پھر نبی کیسے مردہ ہوگا. قاضی منظور ہوگا تو تقریر ہوگی نا.
ہوگا نہیں ہے سکانا. حضور نے فرمایا جس حال میں بھی ہوں میں امت کو جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے, میں آواز دوں گا رکو رکو, سے کہاں لے جا رہے ہو یا رسول اللہ؟ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے, اس کے دامن میں کچھ نہیں. حضور فرماتے ہیں پھر چلو میرے سامنے, مقام عدل وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. اللہ فرماتا ہے ہم ترکڑ لگائیں گے, ترازو رکھیں گے میدان معاشر میں, نام اعمال تولیں گے. حضور فرمائیں گے تولو پھر دوبارہ. ایک پلڑے میں وہ بیٹھے گا, ایک پلڑے میں میرا نبی ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھے گا. امام جلال الدین سیوطی لکھ رہا ہے, اہل حدیثو دعا دو اسی امام جلال الدین دے منن والے ہیں, سیوطی پہ لکھ دے کہ حضور ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے رکھیں گے. اس آدمی کا وزن کم ہو جائے گا, ٹکڑا بھاری ہو جائے گا. فرشتے شرمندہ ہوں گے کہ یا رسول اللہ, وہ آدمی بول پڑے گا کہ یا رسول اللہ جہاں میں جا رہا تھا ٹھکانہ میرا وہی ہے, لیکن یہ کرم کا ٹکڑا کیا ہے؟ حضور فرمایا تو بھول گیا, تجھے یاد نہیں, میں بھولن والا نہیں, میں بھولنے والا نہیں. ایک محفل میں میرا نام آیا, تیرے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلا, یہ لکھا ہوا ہے. جس نے ایک مرتبہ پڑھا, میرا نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ, تو چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے میں تو تقریباً 11 بجے کا آ جاتا ہوں. سٹیج پہ اذان ختم ہوتی ہے, میں اس پر بیٹھا ہوں. یہ ہمارے حاجی گل محمد صاحب چوکی بھاگڑ سے آتے ہیں, دیگر ہمارے رفقا بڑی بڑی دور سے آتے ہیں, سارے شہر سے باہر سے. اگر ہاتھ کھڑے کروائیں تو پتہ چلے گا انشاءاللہ 20% شہری ہوں گے, باقی 80% باہر والے. تو چاہیے یہ کہ جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ ان لوگوں سے تعلق بناؤ جو نبی سے تعلق جوڑتے ہیں. سلطان صاحب نے کہا نال کچجی سنگ نہ کریے کہ کل نو لاج نہ لائیے ہو. یہ دھیان کرنا, جو نبی سے ہٹاتے ہیں وہ نبی تک کیسے پہنچائیں گے؟ میں سن رہا تھا ایک کرکٹر کہتا ہے میں مولوی طارق جمیل سے ملا ہوں, میری تسلی ہو گئی. میں کہوں جی اپنی نہیں ہوئی, تیری کی کرا چھٹی سے. حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ لنگر شام کو خود تقسیم کرتے تھے. شام کا وقت تو لنگر تقسیم کرتے تھے نا. تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, سب کو دے رہے تھے, تو اس فرمان لگے بھائی خیر لال تو کون ہے؟ اس کے جی میں حجام انائی ہاں. فرمایا تیری تے اپنی حجامت ٹھیک دی نہیں, لوگوں دی کی کردا ہوئے گا. اتنے لفظ آپ نے کہے کہ تیری تے اپنی حجامت کوئی نہیں, لوگوں دی کی کردا ہوئے گا. انہی لفظوں پہ وہ قدموں پہ گر گیا. سب کو آپ 2 روٹیاں دے رہے تھے, ان 24 روٹیاں. فرمایا لے, لوگ آکھے جن 24 کا دے. فرمایا 11 پیچھے بہا ہے. اگر یہ رسول اللہ کے یہ شیر محمد کا حال ہے تو محمد کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ لذت نہیں, کسی دے ہاتھ پا. میں ہمارے یہ پیر صاحب بیٹھے ہیں نا, سید انوار حسن گیلانی, ان کے والد گرامی سید محمد عبداللہ شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, دربار فیض عالم گنجا, یہ مرید تھے ماڑی شوق علیہ سیدنا پیر محمد فیض علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہاں ایک نعت خان آ گیا اور اس نے نعت پڑھی کہ ہر فجری زر درم دیناروں کے بھر صندوق لے آوے. یہ زلیخا کے اشعار میں آتا ہے کہ بھائی زلیخا یوسف علیہ السلام کے عشق میں اتنی گرویدہ تھی کہ جو کوئی حضرت یوسف کا نام لیتا وہ پیسے لٹاتا. تو اشعار پڑھے جا رہے تھے کہ ہر فجری زر درم دیناروں تے بھر صندوق لے آوے, سر صدقہ دے وے یوسف دا تے جیڑا نام چتارے تے بہتا نام
پکارن والے تے بہتی بخشش پاون نالے لوکی کملی آکھن نالے مائی نو لٹی جان تے نالے دن کملی ہو گئی نالے لوکی کملی آکھن تے نالے مال کماون تو پیر صاحب اٹھے اور جتنے پیسے آپ کے پاس ہے سب لٹا دیں فرمایا جنہوں پتہ لگے انہوں پتہ لگتا ہے مدعیاں ساتھی نے بھی کہا مدعیاں در طلب بے خبرانہ اے جھوٹے دعوے داراں کو بات جنہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے جنہاں نوں پتہ لگا تار آ کے خبر شر خبر اخبار نہیں آمد وہ پھر بولے نہیں وہ نہیں بولے تے لوگ انہاں کو آ کے انہاں دے پیراں ہی ڈگ پے تسی بولے ہو تو لوگ نس گئے نہیں وہ نہیں بولے تے لوگ پیر چومن لگ پے کیوں کہ وہ لذت وہ چاشنی وہ سرور اسی لیے روحانی سفر یہ حج روحانی سفر ہے ویلا بہنا ہی بہنا تے حج 4 لاکھ روپے لوا کے لے جانا تے عرفات وچ بٹھانا کوئی فالتو رکعت نہیں ہے پتہ کرو نا حج کی کوئی رکعت ہی نہیں ہے 2 نمازاں پڑھنیاں زور تے اثر تے او بھی وہ تقریباً ادیاں پڑھ دے جے 2 رکعتاں زور دیاں پڑھ دیں تے 2 حالانکہ ہمارے نزدیک ایک طرف کا سفر 57 میل ہو تو پھر دکانہ بنتا ہے وہ پنڈوں باہر نکلتے دکانہ اہل حدیثاں دے ایک ہی دے نا سرگو تو نکلو تو کوٹ فرید انہاں دا دکانہ شروع ہو جاتا ہے اس تو اڈے ہی اللہ دے فضل 57 میل تو بعد دکانہ شروع ہوتا ہے جنہاں نمازاں نال بھی گھٹ نہیں کیتی اگوں نبی نال کیڑی گھٹ کرنی سمجھیے تو ذرا ویلے سر آؤ اور پھر لطف بھی آئے میرا بھی دل کرتا ہے میں مطالعہ کروں مطالعہ کر کے آپ کے دلوں کو حضور کے عشق سے اور حضور کے عاشقوں کے ذکر سے آپ کے اذہان و قلوب کو گرمایا جائے سنتے پائے